الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام مسجد اہل حدیث غلہ بجٹیہا میں اتحاد ابناء سلفیہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہمارے بڑے فاضل دوست ہیں شیخ ظفر نعمان مکی صاحب. جب سے اتحاد ابناء سلفیہ کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی ہے، پہلے اتحاد کے پروگرام عام طور سے مدن پورہ کی حد تک ہی ہوتے تھے. اب دھیرے دھیرے اتحاد ابناء سلفیہ نے اپنے دائرے کو اور وسیع کیا ہے. ابھی قریب میں ایک پروگرام لوہتا میں ہوا تھا، آج یہ پروگرام بجٹیہا میں ہو رہا ہے. ایک دو پروگرام ہمارے علاقے میں علی پورہ میں بھی ہوئے ہیں. یہ ایک قابل مبارکباد قدم ہے. اتحاد ابناء سلفیہ پورے بنارس کے ہمارے سلفی فارغین کی طرف منسوب تنظیم ہے اور اس کا دائرہ پورے بنارس میں ہونا چاہیے. اس کے کام کا دائرہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اتحاد کے ذمہ داروں کو اور اس مسجد کے ذمہ داروں کو بھی جنہوں نے اتحاد کو یہ پروگرام کرنے کی اجازت دی. اور بڑی خوبصورت تقریر ابھی آپ نے سنی زبان کی ہلاکت کے موضوع پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ محترم کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے
سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ بتایا، گناہ کا نقصان بتایا. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت دو چیزوں کا نام ہے، نیکی اور گناہ. شریعت کی بات مانو تو نیکی ہے، اور شریعت کے خلاف چلو تو گناہ. یہی تو ہے. کوئی پوچھے گناہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانا یہ گناہ ہے. اب یہ موٹی موٹی بات تو ہر آدمی جانتا ہے کہ گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی. چور کو چوری کی سزا آخرت میں ملے گی، بے ایمان کو بے ایمانی کی سزا آخرت میں ملے گی، جھوٹے کو جھوٹ کی سزا آخرت میں ملے گی. سوال یہ ہے کہ کیا گناہ کا کوئی نقصان دنیا میں بھی ہے؟ اس سوال کا جواب اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہماری بات کو نہیں مانے گا، جو گناہ کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی زندگی کو تنگی والی بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے، مشکل والی بنا دیں گے، پرابلم والی بنا دیں گے. اور ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی قبر میں عذاب دیں گے. جو گناہ کرے گا اسے قبر میں عذاب دیں گے، اس کی قبر کو تنگ کر دیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑا کرتا تھا اسے کل قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں اس نے کبھی چشمہ لگایا ہو نہ لگایا ہو، دنیا میں اس کی آنکھیں بالکل صحیح سلامت رہی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کل قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی. بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ وقد كنت بصیرا. میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، میری بینائی میں کوئی کمی نہیں تھی، میری آنکھوں میں کوئی کمی نہیں تھی، میں تو بالکل اچھی طریقے سے دیکھا کرتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا. اللہ فرمائے گا میرے بندے ہماری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئی، قرآن تیرے سامنے پڑھا گیا، نبی کی حدیثیں تیرے سامنے پڑھی گئی، تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرتا تھا، تو بھلا دیا کرتا تھا، تو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، تو اگنور کر دیا کرتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، آج ہم تیری طرف اپنی رحمت کی نظریں نہیں ڈالیں گے. گناہ انسان کو آخرت میں تو پریشان کرے گا، دنیا میں بھی پریشان. اچھا گناہ کہتے کس کو؟ آئیے گناہ کی تعریف، گناہ کی ڈیفینیشن، گناہ کی پریبھاشا اپنے نبی سے چل کر کے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا. اچھا صحابہ سوال بھی کیسے کیسے کرتے؟ ہمارے یہاں سوال بڑے عجیب و غریب کیے جاتے ہیں. میرے پاس ایک سوال کی پرچی آئی ہے، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا تقریر کے آگے. واٹس ایپ پر تو ایسے ایسے سوال اللہ والے کرتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، میں تو بہت سارے سوالوں کو نظر انداز کرتا ہوں. صحابہ کرام سوالات وہ کرتے تھے جس سے دین اور دنیا کا کوئی مطلب ہو، جس سے ہماری نجات کا تعلق ہو، ہماری آخرت کا تعلق ہو، ہمارے دین کا تعلق ہو. فضول سوال نہیں کرتے تھے صحابہ، منع کیا گیا سوال کرنے سے، ایسا سوال نہیں. صحابی نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی کا مطلب بتا دیجیے اور گناہ کا مطلب بتا دیجیے. اللہ کے پیارے نبی نے دو لائن میں مطلب بتا دیا. فرمایا البر حسن الخلق. نیکی اچھی اخلاق کا نام ہے، نیکی بہترین اخلاق کا نام ہے. ماتھے پر سجدے کا نشان اگر ہے آپ نیک ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تب آپ نیک نہیں ہیں. لمبی داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے، پانچوں ٹائم کی نماز کے پابند ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو معاف کیجیے گا آپ شریعت کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں. البر حسن الخلق.
نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ وہ ہے جس کو کرنے کے ٹائم تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو۔ گناہ کو کرنے کے ٹائم کھٹک پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، دل کے اندر ایک قسم کا اضطراب ہو، بے چینی ہو، ٹینشن ہو، یار یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے۔ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں۔ جس کام کو تم لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرو، تمہیں شرم آئے کہ کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، سمجھ جاؤ کہ وہ کام غلط ہے، وہ کام گناہ کا کام ہے۔ مگر یہاں ایک بات نوٹ کر، کبھی کبھی انسان اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ گناہ کر کے شرماتا نہیں، گناہ کر کے چھپاتا نہیں ہے، گناہ کر کے اس کو ایکسپوز کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اور بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ کا سب سے خطرناک درجہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو چھپائے نہیں، اس کو ظاہر کرے، اس کی نمائش کرے، اس کا اعلان کرے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی اللہ کے معافی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معاف الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو جائے گی مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کریں گے۔ پھر آپ نے مطلب بتایا کہ کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے رات میں انسان گناہ کرے، وقت بات یسترہ ربہ، رات میں اس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح ہوئی اس نے لوگوں کو اپنے گناہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، یا فلان عملت البارحۃ کذا وکذا، اے فلاں رات میں نے یہ کام کیا، رات میں نے ایسا کام کیا، اللہ نے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، وَكَشَفَ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، لیکن اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی معافی اللہ کے نہیں ہوگی۔ گناہ کی نمائش کر، اللہ نے پردہ ڈال دیا، آپ پردے کو چاک کر۔ تو گناہ جس کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور آپ کو شرم آئے کہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں ایمان ہو۔ ایمان کی بیٹری جتنی فل ہوگی اتنا زیادہ گناہ کرنے کے ٹائم ڈر لگے گا، اور ایمان کی بیٹری جتنی ڈاؤن ہوگی اتنا گناہ کرنے کے ٹائم کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ شیطان کا اصل کام یہی ہے، وہ گناہ کی خطرناکی کو آپ کے دل سے نکال دیتا ہے۔ شیطان گناہ کی پیکنگ کرتا ہے۔ گناہ ایک بھائی جیسے مثال کے طور پہ پاخانہ ہے، اب ہر انسان کی نظر میں پاخانہ گندی چیز، کوئی انسان ایسا نہیں جو پاخانے کو گندا نہ سمجھے، لیکن اگر اس کی پیکنگ کر کے اس کو بالکل مکمل کسی پیکٹ میں ڈال کر کے کوئی آپ کو بھیج دے تو ہو سکتا ہے دھوکے میں آپ اس کو رکھ دیں۔ تو گناہوں کی گندگی کو شیطان خوبصورت بناتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، اس نے ہمارے باپ آدم کے سامنے بھی گناہ کو مزین کیا، اس نے ہمارے باپ آدم کے سامنے قسم کھا کے کہا ارے اللہ منع کر رہا ہے، اس درخت کو کھا لو، تم اس کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے تم۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ہمارے باپ آدم کو ہماری ماں حوا کو قسم کھا کر کے شیطان نے کہا کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تم اس درخت کو کھا لو۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کے سامنے جب ابلیس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اللہ والے اللہ کے نام پر بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ اصول ہے، اللہ والے اللہ کے نام پہ بہت جلدی دھوکہ کھا۔ ابلیس نے جب اللہ کا نام لے لیا، ہمارے باپ آدم کو لگا یہ صحیح بول رہا ہے، ہماری اماں حوا کو لگا یہ صحیح بول رہا ہے، اور انہوں نے وہ دونوں شیطان کے شیشے میں اتر گئے۔ تو
تو شیطان نے گناہ کو مزین کر دیا، اور اسی لیے شیطان نے اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. اے اللہ، میں تیری قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین بنا دوں گا، اٹریکٹیو بنا دوں گا، آکرشک بنا دوں گا، اور میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. تو گناہ جب گناہ نہ لگے میرے بھائی تو سمجھ جاؤ کہ شیطان کامیاب ہو چکا، شیطان حاوی ہو چکا. اور آج ہمارے سماج میں جیسے جیسے ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، لائف اسٹائل ہائی فائی ہو رہا ہے، بہت سارے گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا کسی کے گھر میں اگر ٹی وی کے اوپر کوئی گندی چیز دیکھ لی جائے اور پتہ لگ جائے کہ صاحب اس کے گھر میں یہ چیز دیکھی تو پورے محلے کی نظر میں مانا جاتا تھا اس کے گھر میں یہ کام ہوتا ہے. لوگ چھپ چھپ کر کے وہ کام کرتے تھے. لوگوں کی گدیوں پر، بیٹھکوں میں ٹی وی کے اوپر سی ڈی لگتی تھی، ویسیآر لگتا تھا، کیا کیا ہوتا تھا. یہ دور تھا. اب صاحب وہ گناہ آسان ہو گیا. اب وہ یہ اس کی اسکرین پر آ. اب آپ ہیں، آپ کا موبائل ہے، جیو کا انٹرنیٹ ہے، تنہائی ہے، آپ ہے، اللہ ہے، بس. اب اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ کیا ٹچ کر رہے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، اللہ. تو گناہ کا آسان ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اور آج جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی، گناہ آسان ہو رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے زنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج آسان ہے. آج سے 25 سال پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل آج ہے. تو گناہوں کو آج شیطان نے آسان. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گناہ کا نقصان کیا کیا ہے، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہے، گناہ کا اثر کیا کیا ہے. بھائی صاحب، گناہ کا اثر ہماری فیملی پر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کی صحت پر پڑتا ہے، ہماری بیوی کے اخلاق پر پڑتا ہے، ہمارے کاروبار پر پڑتا ہے، ہماری زندگی پر پڑتا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب کبھی میں گناہ کرتا ہوں لَأَعْرِفُ ذَلِكَ فِي سُوءِ خُلُقِ زَوْجَتِي، تو بیوی کے بیہیویئر سے پتہ لگ جاتا ہے میں نے، بیوی کی بد اخلاقی سے پتہ لگ جاتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا. وَتَعَثُّرِ دَابَّتِي، میری سواری چلتے چلتے پھسل کے گر جاتی ہے، مجھے احساس ہوتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا. اور گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا جانتے ہیں؟ انسان کا دل جو ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے، دل کے اوپر ایک پردہ چڑھنے لگتا ہے، دل ڈیڈ ہونے لگتا ہے. ڈیڈ کا مطلب وہ صحت والا ڈیڈ نہیں، صحت کے حساب سے دل آپ کا بہترین نہیں، شریعت کے حساب سے آپ کا دل ڈیڈ ہے. قرآن اس پر اثر نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی حدیثیں اثر نہیں کرتی، جہنم کے عذاب کی باتیں اثر نہیں کریں. دل ڈیڈ ہو رہا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہے، پردہ چڑھ گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دبا ڈال دیا جاتا ہے. فَإِذَا نَزَا وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اگر بندہ گناہ سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس دبے کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. لیکن اگر بندہ گناہوں سے توبہ نہ کرے اور بار بار گناہ کرے تو وہ کالے رنگ کے دبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں. کتنے لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ نماز. کتنے لوگ ہیں وہ سود کھاتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سود کھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ میں جھوٹ. تو گناہ جب انسان کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے
تو دل کے اوپر ایک جو ہے اختلاف چڑھ جاتا ہے، دل کے اوپر ایک پردہ چڑھ جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں۔ ابھی آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک میں آدھا سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، ویڈیوز ایسے ایسے آ رہے ہیں دیکھ کر کے دل دہل جائے، آدمی زندہ ہے، پورا گھر تباہ ہو چکا ہے، کسی پیڑ کے سہارے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اچانک سیلاب کی اور باڑھ کی ایک لہر آتی ہے، اس کو لے کے چلیے پانچ کے پانچ بھائی فوراً انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کتنا جانی اور مالی نقصان۔ آپ کے بنارس میں اس بار تو سیلاب کا اثر بہرحال کم تھا، بہرحال تھا موجود ہے، جو گنگا کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں خالی پڑی ہیں، لوگوں کے کارخانے بندے، لوگوں کے پاور لوم بندے، لوگوں کی درگاہ بندے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں، سیلاب ہے، سونامی ہے، زلزلہ ہے، کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے، کیوں ہے یہ انسانوں کی کرتوت کا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر جو بھی فساد ہے، جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی تباہی ہے، جو بھی پریشانی ہے، میرے بندوں کو تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ حرکتوں کی سزا تم کو دینا چاہتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مگر ہم رجوع کہاں کرتے؟ باڑھ آتی ہے تو لوگ جاتے ہیں مزہ لینے کے، تماشا دیکھنے کے، کسی کا مکان ٹوٹ گیا اور آپ تماشا دیکھتے، کسی کا آشیانہ لٹ گیا اور آپ جا کر کے ویڈیو بنا لیں، شرم آنی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا مصیبتیں ہم اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں، لوگ اللہ کی طرف پلٹتے، ہم پلٹتے نہیں، ہمارے دل اتنے سخت۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، میرے بندو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں تو تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے تمہارے لیے گناہوں کو مزین کر دیا، دل سخت ہو گیا۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کی وجہ سے ہم پر کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ ہم تو اسی چکر میں پریشان ہیں، صاحب فلانے کی حکومت آ گئی، فلانے کی حکومت آ گئی، ہمارا کاروبار یہ ہو گیا۔ ارے ہم چور ہیں، ہمارا پورا کاروبار A to Z بھرشٹاچار پر ڈیپینڈ ہے۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے دامن میں ہم نہیں چاہتے، اور ہم کہتے ہیں صاحب حکومت چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں سے مصیبت ہے۔ مصیبت تو ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کی روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کی مقدر کی روزی جو اس کے ملنے والی ہوتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے۔ گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، آخرت میں تو ذلیل کرے گا ہی، دنیا میں بھی گناہ ذلیل کرتا ہے۔ انسان اللہ کو ناراض کر کے عزت نہیں پا سکتا۔ عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے صاحب؟ عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو سلام کریں۔ عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ کی قدر کریں، لوگ آپ کا احترام کریں، اور وہ احترام اور وہ عزت اللہ کو ناراض کر کے آتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز سعودی عرب میں رہتے تھے، آج ہندوستان کی بڑی آبادی سے محبت ہے۔ علامہ البانی البانیہ کے رہنے والے، آج ان کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں۔ امام بخاری کے انتقال کو 1000 برس گزر گئے، آج ان کی کتاب ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ یہ لوگ ہمارے لیے کوئی پیسہ چھوڑ کے گئے کیا؟ کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گئے کیا؟ ان سے کوئی فائدہ ہے؟ ان کی نیکی، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقویٰ، اس نے ان کو لوگوں کی نظر میں محبوب کرا۔ گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو عزت کا مالک اللہ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا،
عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تمام کی تمام پاکیزہ کلمات اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں. ہم جو بھی نیک اچھی باتیں بولتے ہیں، پاکیزہ کلمات بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. امام بخاری اس آیت کو لائے ہیں کتاب التوحید میں، صحیح بخاری میں، اور اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے. اس لیے کہ نیکی اللہ کی طرف چڑھتی ہے، بھئی چڑھے گی اس کی طرف تو اوپر ہوگا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ اوپر ہے. اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کا پاور ہر جگہ ہے، مگر اللہ کی ذات اوپر ہے. اللہ اپنی ذات کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا کہ نیک کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ. اور آدمی جب نیک بات بولتا ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل سے اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. اور جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور. اور گناہ کرنے والوں کی مکاری چلنے والی. گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے. گناہ سے انسان کا علم چھین لیا جاتا ہے. ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کسی ادارے کے فارغ تھے، لمبی داڑھی تھی، 10 سال انہوں نے مدرسے میں گزارا تھا، بخاری کی حدیثیں پڑھی تھی، مسلم کی حدیثیں پڑھی تھی، استاد کے سامنے بیٹھ کر کتابیں پڑھی تھی، JNU چلے گئے، جامعہ ملیہ چلے گئے، یونیورسٹی کے ماحول میں چلے گئے، دین سے دور ہو گئے، داڑھی صفا چٹ ہو گئی، نمازوں کو چھوڑ دیا. آج ان کی گفتگو میں، آج ان کی بات چیت میں کہیں ایسا احساس نہیں ہوتا کہ یہ عالم تھی. آج ان سے ملاقات ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی آدمی جس کو ہم نے کل مدرسے میں قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے دیکھا. گناہ کی وجہ سے انسان کا علم چھین لیا جاتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام وکیع بن جراح سے جب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاد محترم حضرت امام وکیع سے پوچھا کہ میرا حافظہ مضبوط نہیں ہے، میری یادداشت اچھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بتا دیجیے یادداشت اچھی ہو جائے. کتنے حافظ قرآن ہیں، قرآن کو کے حافظ بنے، اس کے بعد گناہوں کی دنیا میں، گناہوں کی دلدل میں چلے گئے، ان کا قرآن کا حفظ ختم. اللہ نے چھین لیا ان کے سینے سے قرآن. قرآن کا حافظ ہونا بڑے نصیب کی بات. اللہ نے آپ کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے میرے بھائی، اور آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر کے اپنے اس حفظ قرآن کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر. امام شافعی نے اپنے استاد سے پوچھا میری یادداشت کمزور ہے، کیا کروں؟ امام شافعی کو استاد نے جواب دیا فارشدنی الی ترک المعاصی. بچے تو گناہوں کو چھوڑ دے، تو غلط کام کبھی مت کرنا، تو گناہ کا کام مت کرنا. فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. اس لیے کہ علم دین اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور اللہ اپنے نافرمان کو نہیں دیتا. تو یہ گناہوں کے نقصانات. اب آئیے تقریر کے اگلے پوائنٹ کی طرف. گناہوں سے بچا کیسے جائے؟ بھائی گناہ کو ہم نے سمجھ لیا، گناہوں کے نقصان کو بھی سمجھ لیا، اور ہم سب گناہ کرتے ہیں. اس مسجد میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے. کل بنی آدم خطاء. آدم کے تمام بیٹے خطا کار. وخیر الخطائین التوابون. لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اس پر میں مختصر گفتگو کر کے بات کروں. گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا. جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب انسان آٹومیٹک گناہوں سے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کچھ جانتا ہے؟
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. 3 لوگ آپس میں بیٹھ کر کے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، 4 لوگ باتیں کر رہے ہیں، 5 لوگ باتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی باتوں کو جانتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامہ، اور جو کچھ بھی ہم عمل کریں گے کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عمل کی پوری خبر دے دے گا. ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. یہ احساس اگر پیدا ہو جائے اللہ دیکھ، اور یہ احساس اگر واقعی میں پیدا ہو جائے، بھرشٹاچار ختم ہو جائے، چوری ختم ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی، ایک چرواہے کو دیکھا بکریوں کو لے کے جا رہا، بلایا ادھر آؤ، ایک بکری کا دودھ دھو کر کے مجھے پلا. اس نے کہا صاحب یہ بکریاں میری نہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو چرواہا ہوں، میرے مالک نے مجھے چرانے کا حکم دیا ہے، میں بکری کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا. عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک غلام آدمی، ایک چرواہا آدمی، ایک دیہاتی آدمی، اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے. عبداللہ ابن عمر نے اس کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اس کو ایک آفر کیا، ایک کام کرو، تم اتنی ساری بکریاں ہیں، تم ایک بکری مجھے دو، میں بکری کا دودھ بھی پی لوں گا اور ضرورت پڑی تو بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا لوں گا، اور تم کو پیسہ بھی دے دوں گا، اور تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ میں جنگل میں گیا تھا اور بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا. تمہارا مالک کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، کیونکہ بکریاں بھیڑیا آتے رہتے ہیں، بکریوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر نے یہ آفر پیش کیا اس چرواہے کو جانچنے کے لیے، دیکھیں اس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر. وہ چرواہا کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اس کے پاس ایمان تھا، اس کے پاس تقویٰ تھا، اس کے پاس اللہ کا ڈر تھا. اس نے عبداللہ ابن عمر کے اس آفر کے جواب میں کہا، اے عبداللہ آپ نے بڑا اچھا آفر پیش کیا، مالک بھی خوش ہو جائے گا، مجھے بھی پیسے مل جائیں گے، آپ کو بکری مل جائے گی. اے عبداللہ ابن عمر آپ نے سب کو تو مطمئن کرنے کا مجھے طریقہ بتا دیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے اپنے مالک کے ساتھ بے ایمانی کیوں کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت کیوں کی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے بس اتنا بتا دیجئے. فَأَيْنَ اللَّهُ، اے عبداللہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کہاں چلا گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، آنکھوں میں آنسو آئے. یہ چرواہے کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے. مدینہ پہنچے، اس کے مالک کا پتہ لگایا، وہ جس کا غلام ہے. مالک کو بلایا، اس کی قیمت دے کر کے اس کو آزاد کیا، اور پھر اس غلام سے کہا تیرے اس ایک جملے نے آج تجھے غلامی سے آزاد دلائی ہے، اور کل یہی جملہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزادی دلائے گا، کیونکہ تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے. تو نے کہا کہ اللہ کو کیا جواب. تو یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے، مسئلہ ہی حل ہو جائے. دوسری چیز، بہت سارے گناہوں سے ہم اس لیے بھی بچتے ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں سے شرم آتی ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر ہم نے یہ گناہ کیا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا. یہ جو لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں سے شرم ہے، یہ شرم جب اللہ کی شرم میں بدل جائے، جب ہمارے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ سے جب ہم کو شرم آنے لگے، تب ہم گناہوں سے. ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو سنیے گا غور سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ اللہ سے شرم کرو جتنی شرم کرنی چاہیے، اللہ سے شرماؤ جتنا شرمانا چاہیے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی الحمدللہ ہم اللہ سے شرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تم سمجھے نہیں اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے. آپ نے فرمایا الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے شرمانے کا یہ مطلب ہے ان تحفظ الراس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی حفاظت. اگر اللہ سے شرماتے ہو
تو اپنے سر کی حفاظت کرو، وما وعا، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی حفاظت۔ بھائی سر کے اندر کون کون سی چیزیں ذرا آپ دیکھیے تو، ابھی آپ نے زبان پر تقریر سنی، زبان کہاں ہے؟ سر کے اندر ہی تو ہے۔ آنکھیں کہاں ہیں؟ سر کے اندر ہی تو ہے۔ کان کہاں ہے؟ سر کے اندر ہی تو ہے۔ ہونٹ کہاں ہے؟ سر کے اندر ہی تو ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی حفاظت کرو۔ والبطن وما حوا، اور پیٹ کی حفاظت۔ پیٹ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ یعنی پیٹ میں حرام چیزوں کو مٹنا ہے، پیٹ میں ناجائز چیزوں کو مٹنا ہے، اور پیٹ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، پیٹ سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت۔ پیٹ سے ریلیٹڈ ہاتھ ہے، پیر ہے، ان کی حفاظت۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو یاد کرو اور مٹی میں ملنے کے دن کو۔ مٹی میں تو ملنا ہے، مٹی میں سب کو ملنا ہے میرے کو، یہ کیوں تو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور اگر انسان موت کو یاد رکھے، ابھی ایک صاحب کا میں نے نام نہیں یاد آ رہا ہے، پاکستان کے تھے، بہترین آدمی، خوبصورت آدمی، باڈی بلڈر آدمی، پیسے والا آدمی، اس کو کوئی عجیب و غریب بیماری ہو، کینسر سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو، اس کا پہلے کا فوٹو آپ دیکھیے اور بعد کا فوٹو، یعنی ایک خوبصورت جوان تگڑا، اور اس کے بعد اس کی تصویر جو آتی ہے بیماری کے بعد بالکل سوکھ کر کے کھاٹا ہو گیا، اور ابھی لیٹسٹ اس کی خبر آئی انتقال کی ہو گئی۔ انسان کی زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ پانی کا بلبلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہماری زندگی کو چھین سکتا ہے۔ کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ وہ بڑھاپے میں اللہ کو راضی کرے گا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے میرے بھائی۔ جنازے آپ گن لیجئے گا، جوانوں کے جنازے زیادہ ہو۔ کورونا کے دور میں بڑے جنازے، جوانوں کے جنازے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ صاحب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے 50 کے بعد، 40 کے بعد۔ یہ 40 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، 40 سیکنڈ کی گارنٹی ہے۔ موت کو اگر انسان یاد رکھے، انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسی لیے آپ نے قبرستان کی بھی کبھی کبھی جانے کا حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اتنے بڑے سخت دل ہو گئے کہ قبرستان پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، قبرستان پہ بیٹھ کے دارو پی جا رہی ہے، قبرستان پہ بیٹھ کے گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی کل بڑی بازار کی طرف ایک جنازے میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا ایک قبرستان ہے، وہاں بیٹھ کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ وہ کسی کا پرسنل قبرستان ہے، تو اس میں اس کی پوری باؤنڈری جو ہے اس کے اوپر کانٹے وغیرہ لگانے کی بات چل رہی ہے تاکہ اس طریقے کا غلط کام۔ یعنی انسان اس حد تک گر چکا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کے وہ جوا کھیل رہا ہے، اسے ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں مرنے کے بعد آنا۔ اللہ کے نبی نے قبرستان جانے کا حکم، آپ نے فرمایا تزور القبور، قبرستان جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔ تو گناہوں سے بچنا ہے تو موت کو یاد رکھو۔ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرنا، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ رات کو جب بستر پہ لیٹو تو یہ سوچ کر کے لیٹو، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو، اگر اسی حال میں اللہ کے یہاں چلا گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں پچھتانا پڑے، کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پچھتانا پڑے کہ اے اللہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے، بڑی لاپرواہی کی، بڑی ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، میرے بندو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں تمہیں پچھتانا پڑے اور تم اپنی زبان سے یہ کہو کہ اللہ ہائے افسوس میں نے تیرے بارے میں بڑی کوتاہی کی، میں نے بڑی لاپرواہی کی۔ کل اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پچھتائیں تو وہاں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، یہاں تو راستہ ہے۔ جانتے ہو جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں تو جہنمی لوگ رو رو کر کے کلپ کلپ کر کے اللہ سے ریکویسٹ کریں، اللہ سے گزارش کریں۔ کیا گزارش کریں؟
ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک بار تو ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب کوئی گناہ کا کام نہ کریں گے، اب تجھے کوئی ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے، اے اللہ ایک چانس ہمیں اور دے دے، اگر اب پھر سے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو تو جو سزا دے دے ہم کو منظور ہے۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرمائے گا نہیں تم ذلیل ہو کر کے اسی جہنم میں رہو، ولا تكلمون تم مجھ سے بات مت کرو، اللہ کہے گا بات مت کرو، خبردار مجھ سے بات مت کرو۔ کل جب اللہ یہ کہے گا مجھ سے بات مت کرو، اس دن ہماری کوئی بات اللہ کے ہاں مانی نہیں جائے۔ آج تو کم سے کم اللہ ہم سے یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو۔ آج تو ہمارا رب روزانہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کروں، مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کروں۔ آج تو وہ ماننے کو تیار ہے اور ہم منانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں موت آئے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہم اکیلے میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، پبلک کے سامنے جو کام کرتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہمارے فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تیری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں سونار کا ترازو جو ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک ترازو ہے۔ سونار کے ترازو پر اگر عورت کی ناک کی نتھیا بھی رکھ دی جائے تو ترازو بتا دے گا یہ کتنے ملی گرام۔ اللہ کا ترازو کیسا ہو؟ اللہ کا ترازو جانتے ہو کیسا ہو؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا اس انصاف کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو تمہارا حساب ہم لیں گے، ہم لیں گے، اللہ لے گا حساب۔ اور اللہ جب حساب لے گا تو کیسا حساب لے گا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جائے۔ ہم نے آنکھوں سے جو گناہ کیے آنکھیں بولے گی کل قیامت، ہم نے ہاتھوں سے جو گناہ کیا ہاتھ بولیں گے کل قیامت۔ حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے، انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو زبان دے دی، ہم تیرے کرتوتوں کا پردہ فاش کریں گے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں۔ آج سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہے، سب سے خطرناک جو چیز ہے، تنہائی کی۔ لوگوں کے سامنے تو آدمی ایسے بھی شریف بن جائے، پانچوں ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، صف اول میں آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی پرائیویٹ لائف کیسی، اس کی تنہائی کیسی، وہ اکیلے میں اس کا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اگر ہماری تنہائی گڑبڑ ہو تو میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک ہے۔ ہمارے روزے، ہماری نماز، ہمارے حج عمرے برباد ہو جائیں گے۔ میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس حدیث کو سننے کے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا اور سوچیے گا یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان۔ اور نبی نے جو بات کہی ہمارا ایمان ہے وہ 110% سچ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے،
بڑی بڑی نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھوسا بنا دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا کی طرح اڑا دے گا، ختم کر دے گا، فنش کر دے گا، ان کی نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے کون بد نصیب ہو، کون بد نصیب لوگ ہوں گے کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئیں گے اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ڈسٹرائے کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری نسل کے لوگ ہوں گے، یصومون کما تصومون، وہ روزہ بھی رکھیں گے جیسے تم رکھتے ہو، ویصلون کما تصلون، وہ نماز بھی پڑھیں گے جیسے تم نماز پڑھتے ہو، ویاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ رات کو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھیں گے، ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، بس ایک بات کی کمی ہے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ تنہائی میں ہوں گے، ان کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہو، جب وہ اکیلے ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، وہ اللہ کو ناراض کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کو کبھی ہم نہیں مت سمجھیں۔ آج کتنے گناہ ہیں اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اپنے دور کے لوگوں سے کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشام، کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سا ایسا عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی تمہاری نظر میں بہت ہلکا ہے، بہت معمولی ہے، کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن اللہ کے رسول کے دور میں ہم اس کو ہلاک کرنے والا گناہ، گناہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، گناہ کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو برباد کر دیں، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائم تحت جبل، کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ مومن کو ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابِ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور جو فاجر ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، تو گناہ کر کے ایسے نظر انداز کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور اس کو کوئی ہٹا دے، ویسے وہ گناہ کر کے ایسا محسوس کرتا ہے۔ تو گناہوں کی خطرناکی کو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تنہائی کے گناہوں سے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک پرچی پر 2-3 سوالات آئے تھے، اس میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ صاحب بارات میں جانا کیسا ہے؟ بڑا یعنی یہ مسئلہ ہم سب جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہمارے یہاں شادیوں میں بارات عام بات ہے، لیکن شریعت میں بارات کا کوئی تصور نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے دور کی ہم شادیوں کی بات کریں، صحابہ کے دور کی شادیوں کی بات کریں، وہاں ہمیں بارات کا کوئی سسٹم نہیں، وہاں نکاح ہوتا تھا، لڑکا والے جو ہے لڑکی والوں سے بات طے کرتے تھے اور اس کے بعد رخصتی ہو جاتی تھی 2-4 لوگوں کے ساتھ، وہاں 40 لوگوں کے ساتھ، 100 لوگوں کے ساتھ بارات لے کے جانا اور لڑکی والوں کے جا کے باقاعدہ دعوت اڑانا، اور اس کے بعد یہ لمبی چوڑی جو رسمیں ہمارے ہیں، یہ دراصل ہندوانہ، چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں ہمیں سے بڑی تعداد میں کنورٹ ہوئے ہیں، اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کے کلچر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جو جہیز والی رسم ہے، بارات کی رسم ہے، لڑکیوں کو پراپرٹی میں حصہ نہ دینے کی رسم ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے غیر مسلموں سے اس کو لی، تو بارات کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس مسئلے کو اتنا سخت بنا دینا کہ صاحب لڑکی کے یہاں دعوت کھانا حرام ہے، ہم نے بدوئی وغیرہ کے بعد نوجوانوں کو دیکھا کہ اس معاملے میں بہت متشدد کہ بیٹی کے گھر وہ جائیں گے، سارا سپورٹ کریں گے، سارا کام کریں گے، کھانے میں ہاتھ بھی بٹائیں گے، اور اس کے بعد ساتھ کھانا نہیں کہ بولیں گے لڑکی کے یہاں دعوت نہیں کھانا۔ اگر لڑکی کے گھر دعوت کھانا حرام ہے تو بھائی صاحب آپ کا وہاں ہاتھ بٹانا بھی حرام ہے، گناہ کے کام میں سپورٹ کرنا بھی تو حرام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ بارات کو آپ ختم کرنے کی کوشش کیجیے، لڑکی کے یہاں دعوت کو آپ ختم کرنے کی کوشش کیجیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے لڑکی والوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ رہا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن میں ایک سمپل سا سوال آپ سے کروں کہ آپ نے بنا کسی وجہ کی، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ نے اپنے گھر مجھے دعوت دی، میں دعوت کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا؟ تو کسی کے گھر دعوت کھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنی خوشی سے کسی کی دعوت کھلا سکتا ہے۔ تو اگر لڑکی کا باپ اپنی خوشی کے طور پر 100 لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسم بن چکی ہے، لڑکی کے گھر دعوت ایک رسم بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے سماج میں نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ لڑکی والوں کے لیے کتنے لوگ تو قرضہ لے کے شادی کرتے ہیں، لڑکی کی شادی قرضہ لے کے ہو رہی ہے، مسجدوں میں لوگ آ کے بھیک مانگتے، چندہ مانگتے کہ میری لڑکی کی شادی، تو یہ غلط ہے۔ اسلام نے بیٹی کی شادی کو بالکل آسان کیا ہے، ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اسے ایسا مشکل کر دیا کہ آج جو ہے لڑکی کی شادی کرنا زندگی کا ایک کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یعنی آدمی جب اپنا کارنامہ گناتا ہے، میں نے مکان بنوایا، میں نے یہ کیا، پھر کہتا ہے میں نے لڑکی کی شادی، 4 لڑکیوں کی شادی کی، یعنی یہ اتنا مشکل کام ہے کہ لوگ اس کو اپنی زندگی کی اپلبدھی بتاتے ہیں، اپنا کارنامہ بتاتے ہیں۔ تو بیٹیوں کی شادی کو مشکل مت بنائیے، ان رسموں کو توڑیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی کے طور پہ بیٹی والے اگر اپنے گھر بھی کچھ مہمانوں کو بلا کر کے دعوت کھلاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو ہم غیر شرعی یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایک آخری سوال اس میں یہ تھا کہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا بیان سننا صحیح ہے یا نہیں؟ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ایک دائی ہیں، ایک بردر ہیں، تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ طور پر عالم دین نہیں۔ اب ان کی تقریروں میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی گئی ہیں جو غلط ہیں، اور جس پر علماء نے اعتراض کیا یہاں غلط ہیں، کچھ چیزوں سے انہوں نے رجوع کی۔ تو میں کسی کا نام لے کر کے آپ سے یہ کہوں کہ ان کو مت سنیے، ان کو مت سنیے، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چونکہ آپ جب تقریر سنیے تو علماء کی سنیے جو پراپر چینل سے آئے ہیں۔ بھئی ہمارے محلے میں بے ڈگری والا ڈاکٹر بھی ہے اور ڈگری والا ڈاکٹر بھی ہے، لیکن اگر ہم کوئی سیریس بیماری میں مبتلا ہیں تو ہم بے ڈگری والے کے یہاں نہیں جاتے، ویسے بے ڈگری والے کے تو ایسے بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر سیریس میٹر ہو تو ہم ڈگری والے کے یہاں جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی صاحب اس نے پڑھا ہے، اس کے پاس علم ہے، نالج ہے۔ ہارٹ کا مسئلہ ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیور کا مسئلہ ہے ہم گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، جو جس کان کا مسئلہ ہم ENT والے کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دین کا مسئلہ ہے تو آپ علماء سے پڑھو۔ اگر ہر ایرا غیرا نتو خیرا مطلب وہ تقریر کر سکتا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے، وہ لیکچر دے سکتا ہے، تو پھر وہ جامع سلفیہ کو تو بند کر دینا چاہیے، کہا ہے بلا وجہ لوگ پریشان بنے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو ایک پراپر چینل بنا ہے، 10 سال اساتذہ سے علم دین حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی دین کے کام میں لگا ہے، دعوت کے کام میں لگا ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر آج بہت سارے مقرر ہیں، اسپیکر ہیں، بہت اچھے اچھے انداز میں تقریر کرتے ہیں، لیکن سب لوگوں کی بات صحیح ہے ایسا نہیں ہے۔ تو آپ علماء سے مشورہ کیجئے کہ ہمیں کن لوگوں کو سننا چاہیے۔ موجودہ وقت میں ہمارے ہندوستان کے علماء میں اگر ہم بات کریں، شیخ ابو زید ضمیر کو آپ سنیے، بہت بہترین عالم دین ہیں۔ شیخ جلال الدین قاسمی صاحب بہت بہترین عالم دین ہیں۔ شیخ عبدالعظیم مدنی، عبدالحسیب مدنی، اور اسی طریقے سے شیخ ابو رضوان محمدی، ہمارے بنارس میں بہت سارے ہمارے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، آپ ان کو سنیے، علماء کو سنیے میرے بھائی، جنہوں نے علم دین کو سیکھا ہے۔ صرف زبان اور کان کی چاشنی کے لیے مت سنیے، آپ علم دین کو صحیح لوگوں سے حاصل کیجیے، یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا